بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. قال فمسحه. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر؟ شك إسحاق فأتى ناقة أشراء وقال بارك الله فيك بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه فأوتي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل؟ فأوتي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه فبصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأوتي الشاة والدا فانتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي آتاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا تبلغ به في سفري. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. حديث صحيح متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين.
والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، اس کا ترجمہ تو ہم پچھلی مرتبہ آپ کو سنا چکے ہیں، اب کچھ ضروری باتیں اس پر عرض کریں گے۔ اس میں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی کہانیوں میں سے، ان کے قصوں میں سے قصہ 3 آدمیوں کا سنا رہے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے ایک اور بیٹے تھے، حضرت اسحاق کے یعقوب، یعنی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کا لقب تھا بنی اسرائیل، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ ان کا نام یعقوب تھا اور لقب کیا تھا؟ اسرائیل لقب تھا۔ یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اور حضرت یعقوب کی جو اولادیں ہوئی سب، وہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد یوں کہلائے۔ تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام جو ہیں وہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم کے اسماعیل تھے، اس میں سے سارے عرب حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں ایک بیٹے سے بنی اسرائیل کی نسل، دوسرے بیٹے سے عربوں کی نسل چلی، جن میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب بنی اسرائیل کے بہت سے قصے اور کہانیاں ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے جو قصے ہمارے یہاں مشہور ہیں، اس میں 3 طرح کے قصے ہیں۔ ایک تو وہ قصے ہیں جو قرآن کے اندر وارد ہیں، بنی اسرائیل کے قصے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ تم ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، ایک ملک یعنی بادشاہ مقرر کر دو، تاکہ ہم اس کی نگرانی میں اللہ کے راستے میں جنگ کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیں ہم۔ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، لیکن یہ قرآن کے اندر ہے، تو جو قرآن میں ہے وہ بالکل سچا قصہ ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری قسم بنی اسرائیل کے قصے اور کہانیوں کی ہے جو احادیث میں وارد ہے، جیسے یہ قصہ ابھی ہم نے جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمیوں کا، بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس میں بھی شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث میں ان قصوں کو ہماری عبرت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسری قسم بنی اسرائیل کے قصے اور کہانیوں کی وہ ہے جو ان کے علماء سے مروی ہے، بنی اسرائیل کے علماء سے، اور اس معاملے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ جو بنی اسرائیل کے علماء سے جو ان کے قصے کہانیاں وارد ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ بھئی اس کی تصدیق ہماری شریعت سے نہیں ہوتی، یعنی وہ اس طرح کا قصہ ہے کہ ہماری شریعت اور وہ، یعنی شریعت کا ہمارا جو احکام ہے وہ اور یہ قصہ دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہیں، تو ایسے قصوں کی کبھی تصدیق ہم نہیں کریں گے، اسے جھٹلا دیں گے، اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اور تفسیر کے اندر، قرآن کی تفسیر میں بہت سے ایسے قصے بنی اسرائیل کے وارد ہیں جو یعنی ہماری شرعی اعتبار سے ہماری شریعت اس کی تصدیق نہیں کرتی، تو تفسیر میں بھی ایسے قصوں کا سہارا لینا اور ان کا استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ دوسری قسم ان کے قصوں اور کہانیوں کی یہ ہے جس کی ہماری شریعت میں تصدیق ہو رہی ہو، ہماری شریعت جو احکامات ہیں اس کی موافقت میں وہ ہیں، تو پھر اس کی ہم تصدیق کریں گے، اس کا اعتبار کریں گے، اس سے ہم سبق اور عبرت بھی لیں گے۔ اور تیسری قسم یہ ہے
کہ ان کے قصے کہانیاں ان کے علماء سے مروی ہے، لیکن نہ ہماری شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے نہ اس کی تکذیب کرتی ہے۔ تو ایسے قصوں کے بارے میں ہم بھی نہ تو اس کی تکذیب کریں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ واقعی وہ چیز اور وہ قصہ غلط ہے اور ہم تصدیق کر رہے ہیں، تو ایک غلط بات کی تصدیق کرنا لازم آتا ہے، اور وہ اگر سچی بات ہے اور ہم اس کی تکذیب کریں، جھٹلائیں، تو ایک سچی بات کا جھٹلانا لازم آتا ہے۔ تو ایسے قصوں کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے۔ تو یہ ہو گئی بنی اسرائیل کے قصوں کی تفصیل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے، جس کو تفصیل سے ہم ترجمے کے اندر پچھلی مرتبہ عرض کر چکے ہیں۔ یہ ہے کہ بھئی 3 آدمی ہیں، ایک ہے کوڑی ہے، دوسرا ہے گنجا ہے، اس کے سر میں بال نہیں، اور تیسرا ہے نابینا جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تینوں کے پاس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تینوں کا امتحان لے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو ان تینوں کے پاس بھیجتا ہے، اور فرشتہ جو آتا ہے انسانی شکل کے اندر آتا ہے۔ تو یہ ویسے فرشتے جو ہے وہ نوری مخلوق ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے کسی بھی شکل و صورت کو اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی شکل و صورت کے، انسان کی شکل و صورت میں بھی آ سکتے ہیں اور دوسری شکل و صورت بھی، اور اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے ان کو مختلف شکلوں کے اندر اللہ استعمال کر کے دنیا کے اندر بھیجتا ہے، اور اجنبی شکل کے اندر بھی آ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور ایسی شکل میں بھی جن کو ہم اور آپ جانتے ہو ایسی شکلوں میں بھی فرشتے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث جبرائیل ایک گزری ہے ہمارے سامنے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ اکرام کو دین سکھلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم دی۔ حدیث جبرائیل میں انسانی شکل کے اندر آئے تھے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بھیجا ہے، اور پہلے وہ کوڑی کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، سوال جواب کرتا ہے، اس کی تمنا پوچھتا ہے، اور اس کی تمنا کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق، اس کی چاہت کے مطابق اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس کو جو مال پسند ہوتا ہے وہ مال اللہ عطا کرتا ہے، اور ایسے ہی دوسرے کے پاس جا کر بھی اسی طرح کے سوال جواب، اس کی مراد بھی پوری کی جاتی ہے، بیماری دور کی جاتی ہے، اور اس کو مال دیا جاتا ہے۔ تیسرا نابینا کے پاس آتا ہے، اس سے بھی یہی سوال جواب، اور اس کی بھی مراد پوری کی جاتی ہے، مال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کو اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بھیجتے ہیں۔ فرشتے جب پہلی مرتبہ آیا ہے اس وقت اس نے سب کے لیے برکت کی دعائیں کی ہیں، اور اتنا مال انہیں نصیب ہوتا ہے کہ پورے میدان بھر جاتے ہیں۔ ایک کا میدان گایوں سے بھر جاتا ہے، ایک کا میدان اونٹوں سے بھر جاتا ہے، ایک کا میدان بکریوں سے بھر جاتا ہے، اتنا مال ان کا ہو جاتا ہے۔ حسن و جمال ان کے پاس ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آدمی پر جب اللہ کی نعمتیں حاصل ہو تو آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن عام طور سے انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے، جب اسے حسن جمال ملتا ہے تب بھی، اور جب اسے مال اور دولت ملتی ہے تب بھی انسان اللہ کو بھول کر اکڑ میں آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کی بے شمار مثالیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے تو آدمی یوں سمجھتا ہے کہ یہ میری چالاکی ہے، میری ہوشیاری ہے، میری سمجھداری ہے، میں نے یہ کیا اس لیے مال اس طرح، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے، اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے، اور آدمی جب شکر ادا کرتا ہے اللہ مال کو بڑھاتے ہیں، اور ناشکری کرتا ہے اللہ پھر وہ نعمتیں چھیننا بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ اکڑ کا آنا کہ بھئی یہ تو میری ہوشیاری سے، میری سمجھداری سے یہ ہے، یہ جو ہے وہ قارون کی صفت ہے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تھا، اور لوگوں نے اس سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کا سوال کیا، تو وہ کہنے لگا اوتی علی علم عندی، یہ مال جو ملا ہے یہ میری ہوشیاری سے آیا ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا، یہ میری ہوشیاری سے، میرے پاس جو بزنس پالیسی ہے، میرے پاس جو بزنس کا جو طریقہ ہے، اور میری جو کام کرنے کی جو تریوڑ ہے ہم کہتے ہیں، اس سے میں نے یہ مال جمع کیا ہے، باقی یہ کسی کا دیا ہوا مال نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس بھی، ان کو بھی اللہ نے نعمتیں دینے کے بعد یہی امتحان کے لیے اللہ نے ان تینوں کے پاس دوبارہ فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے کو جب پہلے آدمی کے پاس بھیجا تو وہ جس بیماری میں مبتلا تھا اسی بیماری کے ساتھ اس فرشتے کو بھیجا،
کہ بھئی یہ فرشتہ کوڑی ہے، اس کو کوڑ کی بیماری ہے، کوڑ کی شکل کے اندر، اور کپڑے خستہ حال ہے، اور وہ اس کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ بھئی اللہ نے تجھے حسن دیا ہے، جس اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس اللہ کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں، آج میں پریشان ہوں، میری ضرورت ہے، میری ضرورت کو تو پورا کر۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی یہ مال کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ تو میرا اپنا مال ہے، اور پیڑھی در پیڑھی کمایا ہے، یہ تو باپ دادا سے مجھے وراثت میں ملا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اگر کوئی محتاج آئے تو ہر ایک کو دھتکار دینا، اسے واپس کرنا، اور مال کی اکڑ میں اسے حقیر سمجھنا، کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے۔ ہمارا بھی امتحان ہے، بعض مرتبہ فرشتے، جیسے ہم نے عرض کیا، اللہ ایسی شکل میں بھیجتے ہیں جس شکل کو تم جانتے ہو، آپ یوں سمجھتے یہ تو فلاں آدمی ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، یہ پیچھے رہتا ہے، یہ وہاں رہتا ہے، میں جانتا ہوں اسے، لیکن ممکن ہے وہ نہ ہو، اس کی شکل میں اللہ نے فرشتہ تمہارے امتحان کے لیے بھیجا۔ اس لیے اکڑ بہت بری چیز ہے، اور جب ناشکری ہوتی ہے، اچھا شکر صرف اتنا نہیں کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھیں، اس کا نام شکر ہے؟ نہیں، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے۔ شکر کے مختلف یعنی طریقے ہیں، مختلف قسمیں ہیں شکر کی بھی۔ ایک تو یہ بھی شکر ہی ہے کہ بھائی تسبیح لے کر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، زبان سے شکر ادا کرنا، اور اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا شکر یہ ہے کہ ضرورت مندوں پر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ اللہ کے مال کی نعمت کی شکر گزاری ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ اس کے پاس آیا، اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ کسی کی دین نہیں ہے، یہ تو میں نے میری ہوشیاری سے، میری سمجھداری سے، یا یہ کہ میرے باپ دادا سے مجھے میراث کے اندر ملا ہے۔ پہلے نے بھی یہی جواب دیا، دوسرے کے پاس گیا تو وہ گنجے ہونے کی شکل میں، اس کو گنجاپن کی بیماری تھی، یہ فرشتہ بھی اسی شکل کے اندر گیا، گنجاپن تھا اس کا بھی، اور یعنی کپڑے اس کے میلے کچلے تھے، اس حالت کے اندر وہ پہنچا۔ ایسے ہی تیسرے کے پاس، تو دوسرے نے بھی یہی جواب دیا جو پہلے نے جواب دیا تھا۔ تیسرے کے پاس پہنچا تو فرشتہ نابینا ہونے کی حالت میں پہنچا، اور تنگ دست ہونے کی حالت میں، اور اپنی ضرورت اس نے پیش کی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس مالک نے مجھے نوازا، میں نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے مجھے آنکھیں دی، میرے پاس مال نہیں تھا، اس نے مجھے مال دیا، اور آج جب تو آیا ہے تو تو جو بھی اس میں لے گا، اس میں سے میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا، اور میں تجھے روکوں گا بھی نہیں، تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے، میں تیرے اس لینے سے، میرے مال میں سے جو بھی تو لے گا، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا، یا یہ کہ مجھے اس کا افسوس کبھی زندگی میں نہیں ہوگا کہ یار میرے پاس اتنا مال تھا اور فلاں میرے پاس سے لے گیا، بلکہ میں اس سے خوش ہوں، تیری جو ضرورت ہے تو مال لے جا۔ تو فرشتہ تو مال لینے نہیں آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہارا امتحان کے لیے آیا تھا۔ وہ تیرے دونوں ساتھیوں نے اللہ کی ناشکری کی، اور فرشتے نے اس وقت ان دونوں سے یہ کہا تھا کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تم تھے۔ یہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اور اس سے انہوں نے کہا کہ بھئی مال تیرا تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے مزید برکت عطا کرے، میں صرف امتحان کے لیے آیا تھا، مجھے تیرے مال کی حاجت نہیں ہے۔ اس طرح کر کے اس کو یعنی یہ فرشتہ واپس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو بھی ان باتوں کے سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ باتیں آئندہ عرض کریں۔